قرآن مجید کا اصل موضوع اللہ تعالیٰ کی توحید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے اور عقیدہ آخرت کا ثبوت، اس کا حق ہونا ثابت کرنا ہے۔ عقیدہ آخرت ایک ایسا عقیدہ ہے جتنا وہ راسخ اور پکا ہوتا ہے اتنا انسان کے لیے شریعت دین پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ پتہ ہے کہ میں نے مرنا ہے اور مر کر کے بھی پھر سلسلہ ختم نہیں ہو جائے گا، بات یہاں ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ اپنی پوری زندگی کا اللہ تبارک و تعالی کو حساب دینا ہے۔ ہر قول کا، ہر فعل کا، ہر کمائی کا، ہر خرچ کا، جوانی کا، بڑھاپے کا، دوستی کا، دشمنی کا، میں نے اللہ تبارک و تعالی کو حساب دینا ہے۔ اور جتنا یہ عقیدہ پکا پختہ ہوتا جاتا ہے اتنا بندے کے اندر آخرت اور آخرت کے اعمال کا شوق بڑھتا ہے اور دنیا کی چیزوں سے انسان کا تعلق محبت کمزور ہوتی ہے، اس سے دل اچاٹ ہوتا ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں کثرت سے اس قسم کے واقعات ملتے ہیں کہ جب بندے نے دین کو سمجھا اور آخرت کا عقیدہ سمجھ آیا تو پھر دنیا اس نے مسافر خانہ سمجھی، پھر دنیا کے ساتھ دل نہیں لگایا، بلکہ اس کی کمائی، اس کی محنت، سارا اس کا محور اور مرکز آخرت بنی ہوئی تھی۔ کتنے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آتے ہی پہلا سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل، کسی ایسے عمل کی رہنمائی فرما دیجئے جس سے میری آخرت اچھی ہو جائے، اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے۔ دنیا کی وہ بات ہی نہیں کرتے، سیدھی ڈائریکٹ ان کی نگاہ مرنے کے بعد والی زندگی پر جاتی ہے۔ اسی کا نام دور اندیشی ہے۔ ہم لوگ تو دور اندیشی سمجھتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، سال کے بعد، 10 سالوں کے بعد، 20 سالوں کے بعد، یعنی ہمارا جو دور اندیشی ہے وہ بھی مرنے سے پہلے ہے۔ مرنے سے پہلے جو آگے کی سوچتا ہے ہم کہتے ہیں بڑے دور کی سوچی اس نے۔ اصل میں تو دور کی نگاہ دین دیتی ہے، شریعت دیتی ہے کہ آپ قبر کی سوچیں، قبر سے بھی اٹھنے کے بعد کی سوچیں، میدان محشر سے بھی آگے کی سوچیں، پل صراط سے گزرنے کی سوچیں، وہاں سے بھی آگے گزر کر کے جنت جہنم، اس سے آگے کی سوچیں۔ تو گویا جو دور اندیشی، مستقبل کی فکر قرآن دے سکتا ہے، دین دے سکتا ہے، اتنا کوئی اور چیز، اور یہ بات آہستہ آہستہ پیدا ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے گھر میں کھڑا ہوا، کھیت میں کھڑا ہوا چھوٹا سا درخت ہے، پودا ہے، وہ روزانہ بڑھ رہا ہے، لیکن ہمیں اس کا بڑھنا، اگر کھڑے رہیں گھنٹہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہیں کہ بھی کتنا بڑھ رہا ہے، تو ہمیں بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوگا، لیکن حقیقتاً وہ بڑھ رہا ہے۔ اور اگر اسی کو پانی لگنا بند ہو جائے، اسی کو اس کی غذا ملنا زمین سے بند ہو جائے، اب وہ کمزور ہونا بھی شروع ہو جائے گا، لیکن اس کی کمزوری بھی یہ نہیں کہ آپ دیکھیں گے ابھی گھنٹے میں کمزور ہو جائے، کمزوری بھی ایسے آہستہ آہستہ ہو رہی ہوگی لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ بالکل ایسے ہی ہماری جو ایمانی کیفیات ہیں، ہماری جو دینی حالت ہے، ہمارے جو ایمان کا درخت ہمارے دل کی زمین پہ لگا ہوا ہے، اس درخت کو بھی قرآن مجید کی وجہ سے طاقت ملتی ہے، اس کی بڑھوتری ہوتی ہے، لیکن وہ ایسے نہیں ہوتی کہ آج کچھ دیکھنے سے تعلق نہیں رکھتی، وہ ایک کیفیت ہے جو بندے کے اندر پیدا ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا ظہور جا کے دیر سے ہوتا ہے۔ اس کا ظہور جب شیطان حملہ کرتا ہے، نفس حملہ کرتا ہے، تو جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہوتا ہے وہ کبھی بھی نفس اور شیطان کے چکر میں مکر میں نہیں آتا، وہ اس سے مایوس اور ناکام ہو جاتے ہیں۔
शैतान का दाव पेच वहाँ नहीं चलता। और जिस बंदे बेचारे का ताल्लुक़ कुरान से नहीं होता, मुसलसल उसके ईमान के दरख्त को पानी कुरान मजीद का नहीं लग रहा होता, तो वो बज़ाहिर तो बड़ा दीनदार नज़र आ रहा होता है, बज़ाहिर तो बड़ी बुलंदो बांग दावे बातें कर रहा होता है, लेकिन जब नफ्स व शैतान का दुनिया के किसी चक्कर मक्कर का हमला होता है तो वो यकदम ढेर हुआ पड़ा होता है। इसलिए कुरान मजीद के अंदर बार बार ये बात कही गई है कि ये कुरान मजीद वो है जिसकी वजह से ईमान वालों के ईमान में इजाफा होता रहता है। और वो तब होता है जब आप कुरान को सुनते हैं, जब आप कुरान को देखते हैं, जब आप कुरान को बोलते हैं, जब आप कुरान को समझते हैं। ये जो रोज़ाना का हमारा थोड़ी देर के लिए ही बैठना क्यों नहीं है कुरान मजीद की निस्बत से, ये कोई मामूली सी मजलिस नहीं है, ये कोई मामूली सा अमल नहीं है। ये रोज़ाना गोया के दरख्त, उस ईमान वाले दरख्त को पानी देना है, उसको कुव्वत देना है, ताकत देना है, ग़िज़ा पहुँचाना है, और उसको ज़ौफ़ से, उसको कमज़ोरी से बचाने वाली बात है। ये अमल बहुत बड़ा है कि रोज़ाना थोड़ी देर सही, लेकिन आप कुरान मजीद के लिए बैठते हैं। आपकी आँख, आपकी ज़ुबान, आपके कान, आपका दिल, दिमाग, सारे आज़ाद, दुनिया का कोई और मकसद नहीं है, सिर्फ़ कुरान को सुनना है, अल्लाह तबारक व तआला की बात को सुनना है। तो इससे इंसान का अकीदा, ईमान तकड़ा होता है, मजबूत होता है, कुव्वत होती है, यकीन के अंदर इज़ाफ़ा